وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، معزز ماں اور بہنوں، مرکز علم ہنر جامعہ دارالسلام میں ذکر شہدائے کربلا کے تعلق سے آج 8ویں نشست ہے۔ کربلا کے واقعات نہایت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والکرام وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ مشہور ہے کہ بھائی بادو کی قوت ہوتا ہے اور بیٹے کی موت باپ کی کمر توڑ دیتی ہے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفیقوں، دوستوں، بھاجوں، بھتیجوں، بھائیوں کو نہ صرف قتل ہوتے دیکھا بلکہ ان کی لاشیں بھی قتل گاہ سے اٹھا کر خیمے کے پاس لاتے رہے۔ ان روح فرسا مناظر اور صدمات نے آپ کے دل کو پارا پارا کر دیا۔ یوں تو دنیا میں ہزاروں روح فرسا اور غم و آلام کے واقعات ہوئے اور ہوں گے، لیکن کربلا میں حق و باطل کی جنگ سب پر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں شہنشاہ کربلا کے جذبے ایمانی، صبر و رضا، ضبط و استقلال کا ایک عظیم امتحان لیا گیا، اور آپ اس سخت امتحان میں کامیاب و کامرا رہے تا اس بات میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آ سکی۔ جب حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد اب صرف 4 رہ گئے تھے، ایک امام علی مقام کی ذات، 3 آپ کے فرزند حضرت علی اکبر، حضرت زین العابدین، حضرت علی اصغر، سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود میدان جنگ میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن اب پہاڑوں کا دل ریزہ ریزہ ہونے کا وقت قریب آ گیا، مصائب و آلام کی انتہا ہو گئی۔ خیمہ کے پاس دوستوں، محبوں، اقرباء اور عزیزوں کی 70 لاشیں پڑی ہیں۔ آنکھوں کے سامنے دل لرزا دینے والا دردناک منظر ہے کہ باغ حسینی کی خوشبو، چمن مصطفیٰ کا گلاب، علی مرتضیٰ کی آنکھوں کا نور، زہرا کے دل کا سرور، باپ کی کمر کا سہارا، خاندان رسالت کی آنکھ کا تارا، ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر کمر خمیدہ باپ کے سامنے سراپا التجا بن کر عرض گزار ہوتے ہیں، ابا حضور مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت بخشیں تاکہ میں بھی رائے حق میں گلا کٹا کر آپ پر نثار ہونے کی سعادت حاصل کر لوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شبیہ پیغمبر تھے۔ آپ کے خصائل و شمائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مناسبت اور مشابہت تھی۔ آپ کا طرز کلام بھی رسول کونین سے ملتا جلتا تھا۔
جب صحابہ کرام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بے چین ہوتے تو حضرت علی اکبر کو دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دے لیا کرتے تھے۔ جب کبھی کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا اشتیاق ہوتا تو آپ کی باتیں سن کر دلوں کو خوش کر لیا کرتے تھے۔ جنگ کربلا کے وقت آپ کی عمر شریف 18 برس عین شباب کا عالم تھا۔ بخشی ہے خدا نے انہیں توقیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسوں ہے کہ زلف گرہ گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینے تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی تقریر محمد، شوکت وہی سہولت وہی تصویر وہی ہے، نقشہ وہی انداز وہی نور وہی ہے۔ الغرض غموں سے نڈال دل شکستہ باپ نے ایک نظر بیٹے پر ڈالی، فرمایا میرے پیارے بیٹے تجھے کس بات کی اجازت دوں؟ بیٹا بھائیوں بھتیجوں کو میں نے پالا تھا، آج کی موت نے مجھے غموں سے نڈال کر دیا ہے، واللہ تمہارا غم ناقابل برداشت ہوگا۔ کیا تمہیں تلواروں سے کٹنے اور نیزوں سے چھلنی ہونے کی اجازت دے دوں؟ بیٹا میری شہادت کے بعد ہر اہل بیت پر غم و آلام کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ تم زندہ رہو تاکہ اہل حرم کو تسلی اور دلاسا دینا، اور ہاں زین العابدین علی اصغر کی خبر گیری کرنا، میری بیٹی سکینہ کا بہت بہت خیال رکھنا۔ میری آنکھوں کے نور تم میدان جنگ میں مت جاؤ، بیٹا تم نانا جان کی تصویر ہو، اس تصویر کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے کیسے دیکھ سکوں گا؟ حضرت علی اکبر نے عرض کیا ابا حضور آپ کی بات زندگی بیکار ہے، میں قطعی زندہ رہنا نہیں چاہتا، خدا را مجھے ان ذلیل لوگوں کا قیدی بنا کر نہ جائیے، میرا دل جد امجد امام النبی جین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دادا علی مرتضیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے بے قرار ہے۔ اللہ اکبر! ایسا عظیم امتحان تھا جیسے سیدہ فاطمہ کا زہرا کا لال صبر و رضا اور استقلال و عظمت کے ساتھ گزار گیا۔ فرمایا بیٹا رب ذوالجلال اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، ورنہ تم جیسے گوہر آبدار کو کون برباد کر سکتا ہے؟ اچھا بیٹا جاؤ، آج تمہارے باپ حسین نے اپنی چھاتی پر صبر و رضا کی بہت وزنی سلٹ لی ہے۔ مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار لگائے، شہید کربلا نے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار لگائے، بیٹے کے سر پر امامہ باندھا، پٹکا کمر سے باندھا، شمشیر حمائل کی، خنجر پیٹی پر رکھا، ترکش شانے پر ڈالا اور اس پر کمان لگائی اور نیزہ ہاتھ میں دیا۔ شہزادہ حضرت علی اکبر نے حرم اہل بیت کی ستم رسیدہ بیویوں کو سلام کر کے امام عالی مقام کے دست حق پرست کا بوسہ لیا اور آخری سلام کہا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا، وہ میدان کارزار کی طرف رخصت ہوئے، ان کے پشت پھیرتے ہی قیامت برپا ہو گئی، صبر و ضبط کا بند ٹوٹ گیا، رسول زادیوں کی آنکھوں سے آنسوں کو سیلاب بہ نکلا، وہ اس قدر روئیں کہ دھرتی کا کلیجہ دھل گیا۔ بھائی کے غم میں عابد بے کس تھے بے قرار، اٹھتے تھے اور زمین پہ گرتے تھے بار بار، بہنیں پکارتی تھیں کہ بھیا تیرے نثار، روتی کھڑی تھیں بیویاں سبھی بحال زار، ایک حشر تھا جدا، علی اکبر جو ہوتے تھے جھولے میں پھوٹ پھوٹ کے اصغر بھی روتے تھے۔ حضرت علی اکبر نے لشکر یزید کے قریب پہنچ کر فرمایا اے ابن اسد، کیا کوفیو تم افسوس ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، قرآن کی تلاوت مادے بھی پڑھتے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو قتل کر کے دودھ بھی خرید رہے ہو؟ بدبخت کوفیو، آج دنیا کی محبت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، کل قیامت کے روز تمہیں اس کی سخت سزا ملے گی۔ اے عمر ابن سعد، میں قطع حجت کر چکا، اب لڑنے والے بہادروں کو میدان میں بھیجو۔ میدان کارزار میں علی حیدر کے پوتے نے میان سے شمشیر خار شگاف نکالی، زبان مبارک پر یہ رز کے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے
کوفیو خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں نیزے سے نشانہ بناؤں گا اور ہاشمی جوانوں کی طرح اپنے باپ کی مدد میں تمہارے سروں پر تلوار ماروں گا۔ یہ فرما کر آپ نے نابلنکیوں کا جھپا کرو، صفاق درندو، اگر اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو تم میں جو سب سے بہادر ہو میرے مقابلے کے لیے بھیج دو۔ مگر کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ سامنے آئے۔ کوفیوں کے دل بیٹھے جا رہے تھے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ مقابلہ کے لیے نہیں آ رہا ہے تو آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، بجلی کے طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، میونا میسرا کے صفوں میں ہلچل ہو گئی۔ یزیدی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگے، کتنے گاجر و مولی کی طرح گٹ گئے، بہت سے گیدڑوں کی طرح بدحماس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، ہر طرف شور برپا ہو گیا۔ بہادروں کے دل پانی ہو گئے، جوان مردوں کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی اکبر کی تلوار دشمنوں کے عذاب الہی بن کر کا نمونہ تھی، جس کوفی کے گردن پر پڑتی کدو کی طرح کاٹ ڈالتی، جس یزیدی کے سر پہ چلتی بغیر ہلاک کے نہ چھوڑتی۔ دور کرتی ہوئی گردن بدکش سے نکلی، ارواح صفت جسم بندیش سے نکلی، بجلی کی طرح بازوے دل ریش سے نکلی، آڑی کبھی ہو کے پس و پیش سے نکلی۔ اسی نے ایک کافر کو روکا اور یہ الگ تھی، دو ہو کے وہ دو سمت گرا اور یہ الگ تھی۔ غرض ہے کہ حضرت علی اکبر کی تلوار غیر الہی کا نمونہ بن کر مبدل کوفیوں کو خاک میں چلا کر خاک کر رہی تھی۔ جس سب پر گری اس کو تہہ بالا کر دیا۔ حسین شیر نے بے شمار لوگوں کی موت کو گھاٹ اتار دیا، بڑے بڑے جنگجو فنکاروں کو خاک و خون میں لٹا دیا۔ عمر بن سعد نے شمر دل جوشن سے کہا، تم 2000 سواروں کی نئی کمان لے کر بھیجو تاکہ علی اکبر کو گھیرے میں لے لے۔ شمر لعین نے فوراً 2000 سپاہیوں کا رسالہ بھیجا۔ استاد اعظم لشکر نے میدان میں آتی آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ نے بڑی سختی سے حملہ کو روکا اور خود وار کر کے پہلی 10 سپاہیوں کو فنا کے گھاٹ پہنچا دیا۔ اب گلشن رسالت کے شہزادے پر پیاس کا شدید غلبہ ہوا۔ بے تاب ہو کر آپ نے گھوڑا دوڑایا، حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے یا بتا اللتش اللتش، بابا جان پیاس پیاس، کاش اس وقت پانی کے چند گھونٹ مل جاتے تو ان سب دشمنوں کو جہنم رسید کر دیتا۔ حضرت امام عرش مقام نے فرزند ارجمن کی پیاس دیکھی، مگر پانی کہاں تھا جو تشنے کام کو دیتے۔ محبت سے دست شفقت بڑھایا، چہرے پر نور سے گرد و غبار صاف کیا، فرمایا نور نظر، اب تمہاری پیاس بجھانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا، انہیں کے ہاتھوں کوثر کا جام پی لینا۔ بیٹا جب میں کبھی پیاس سے پریشان ہوتا تھا تو تمہارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دیا کرتے تھے۔ آج تم بھی اس پیاس کی شدت میں میری زبان چوس لو، شاید تمہیں سکون مل جائے۔ تشنہ ذہن بیٹے نے امام علی مقام کی زبان کو چوسا، جس سے قدرے سکون ہوا۔ پھر وہ میدان جنگ کی طرف مڑے تو امام پاک نے فرمایا جانے پدر ذرا ٹھہرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میرے پاس ہے، اسے منہ میں رکھ لو تاکہ کچھ تسکین ہو جائے۔ حضرت علی اکبر نے وہ انگوٹھی منہ میں رکھ کر چوسنی شروع کی۔ خدا کے فضل سے فی الحقیقت انہیں تھوڑا سا سکون ملا، قدرے پیاس رفع ہو گئی۔ اب میدان کارد کا رخ کیا، لشکر اعداء کے قریب پہنچے اور مقابل طلب فرمایا۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیر سے کہا، بڑی غیرت و شرم کی بات ہے، یہ نوجوان جو بھوکا اور پیاسا غموں سے چور ہے، اکیلا ہے، اس نے تمہارے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر ڈالا، مگر تم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کا مقابلہ کر کے قتل کرے۔ تمہاری بہادری پہ لطف ہو، اگر تم نے علی اکبر کو ختم کر دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں شہر واصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد رسول کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں اور تو بھی اپنے وعدے سے پھر جائے۔ ابن سعد نے قسم کھائی، پختہ یقین دلایا کہ اگر تم مقصد میں کامیاب ہوگے تو ضرور حکومت تمہیں ملے گی۔ برندہ صفت طارق دنیا کے لالچ میں
علی مرتضیٰ کے شیر سے مقابلہ کرنے نکل پڑا۔ آتی اس نے شبیہ پیغمبر پر نیزے سے خطرناک حملہ کر دیا۔ حضرت علی اکبر نے اس کا نیزہ روک کر نہایت پھرتی سے اس کے ناپاک سینے پر ایک بار نیزے کا ایسا کیا کہ نیزہ طارق کا سینہ توڑ کر پار ہو گیا۔ گھوڑے سے گر کر ایک بھیانک چیخ ماری، تڑپ کر مردہ ہو گیا۔ آپ نے اس کی لاش کو گھوڑے سے رون ڈالا اور بدبخت موصل کی حکومت کا خواب دیکھتے ہوئے جہنم میں پہنچ گیا۔ طارق کا بیٹا عمر بن طارق تلملا اٹھا، بھوکے بھیڑیے کی طرح شہزادے حسین پر جھپٹا۔ مجاہد حق نے ایک ہی بار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کا دوسرا بھائی طلحہ بن طارق جوش میں بھرا ہوا اپنے باپ اور بھائی کا انتقام لینے کے لیے مقابل آیا۔ قوت حیدری سے کام لیتے ہوئے علی کے شیر نے اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا۔ اب ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مانا ہوا جنگجو اور فنکار مصرع نے بڑی چالاکی سے آپ پر نیزے کا وار کیا۔ شہزادہ نے فن حرب دکھاتے ہوئے اپنی تلوار سے نیزہ کا کاٹ کی۔ مصرع بن غالب کے سر پر ایک ضرب حیدری لگائی اور 2 ٹکڑے ہو کر جا گرا۔ اب کسی میں تاب نہیں تھی جو آپ کے مقابل آئے۔ ابن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ حملہ کر کے گھیرے میں لے لو۔ صفاقوں نے چاروں طرف سے نرغے میں لے کر آپ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بھی آپ نے نہایت جواں مردی شجاعت کا جوہر دکھاتے ہوئے کتنوں کو خاک و خون میں ملا دیا، لیکن چاروں طرف سے ہونے والے برچھیوں اور نیزوں کے حملوں سے آپ کا بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ خون نکل جانے کی وجہ سے آپ کے بازو میں کمزوری آ چکی تھی۔ آپ کا ہاتھ سست پڑ گیا تھا۔ مرزا بن مقرب بن عبد القیس نے پیچھے سے آ کر آپ کے ایسا نیزہ مارا کہ آپ پشت زین سے زمین پر گر گئے۔ فرش خاک پر آ کر خون کی چادر میں نہا گئے۔ آپ کی زبان سے نکلا، یا بتادرکنی، بابا جان میری خبر لیجیے۔ مظلوم کربلا نے دوڑ کر بیٹی کا سر اپنے گود میں لیا۔ حضرت علی اکبر نے باپ کے چہرے کی آخری زیارت کی اور روح قبض سے انسلی سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کی لاش زمین پر رکھ دی۔ فرمائے، میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے لال، اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ علیہ وسلم کی آبرو ریزی پر کس قدر دلیر ہیں۔ تیرے فرزند تیرے بعد دنیا پر خاک ہے۔ لشکری عزیز کا ایک عینی شاہد حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون خیمے حسین سے دوڑ کر نکلی۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھی، چہرہ ایسا کہ آفتاب نکل آیا ہو، اور پکارتی رہی، یا آخا یا ابن آخا، اے میرے بھیا، اے میرے بھائی کے فرزند، اور آ کر علی اکبر کی لاش پر گر گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ سیدہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدہ حضرت زینب نے حضرت علی اکبر کو بڑے ناز و پیار سے پالا تھا۔ وہ خیمے کے پاس کھڑی ہو کر مقتل کی طرف قیامت خیز منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب پیارے بھتیجے کو زمین پر خون آلود پڑا دیکھا تو بے قرار و بے تاب ہو گئیں، ضبط کرنا دشوار ہو گیا۔ خیمے سے دوڑ پڑیں، بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں پر گر گئیں۔ حضرت امام علی مقام نے ستم زدہ بہن کا حال دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر خیمہ میں لائے، فرمائے، ہر میں بیت رسول اللہ، آج پروردگار تمہارے صبر و رضا کی انتہا دیکھنا چاہتا ہے۔ صبر و استقلال سے کام لو، آج کے دن سب کو لٹا کر اس کی رضا پر راضی ہو جاؤ۔ پھر واپس تشریف لائے۔ شہزادہ علی اکبر کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا کر لائے، خیمے کے پاس رکھ دیا، اور آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے بارگاہ رب العالمین میں یوں عرض کی، الہ العالمین، آج تیرے کو وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی قربانی پیش کر کے سنت ابراہیمی پوری کی ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ صبح سے اب تک خیمہ اہل بیت کے سارے پاسبان ایک ایک کر کے میدان کارزار میں جا چکے تھے۔ دشمن کو قتل یا خود بھی شہید ہو گئے۔ حرم اہل بیت کے آخری محافظ سیدنا حضرت امام علی مقام بھی اب تیار ہوئے، قطار لگانے شروع کی اور آخری وصیت کرنے کے لیے آپ اشکبار آنکھوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ حضرت زینب، حضرت شہر بانو،
حضرت سکینہ، حضرت علی اصغر، حضرت عابد بیمار کے مرجھائے ہوئے چہرے سامنے ہیں۔ زندگی بھر کے شریک حیات نوشیروان کی پوتی حضرت شیر بانو کو دلاسا دینا ہے۔ ماں کی اداؤں کا نمونہ سگی بہن حضرت زینب کو کچھ کہنا ہے۔ چہیتی بیٹی حضرت سکینہ کو تسلی دینی ہے۔ حضرت رباب کو سمجھانا ہے۔ خاندان اہل بیت کی آخری نشانی حضرت زین العابدین کو کچھ وصیت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، حرم کا نور ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے۔ ستم رسیدہ سیدانیاں دروازے پر کھڑی ہیں۔ صبر و ضد کا بند ٹوٹ گیا۔ دل ہلا دینے والی آواز میں حضرت شیر بانو نے کہا، میرے زندگی اور میرے آرزوؤں کی امیدگاہ، اب آپ پہ نانا جان کے ساقی کوثر کے حضور جا رہے ہیں، لیکن میری امیدوں کے مرکز آپ کے بعد رسول اللہ کی بیٹیوں کا محافظ کون ہوگا؟ یتیم و بیکس کا چہرہ دیکھیں گے۔ میرے ارمانوں کے محافظ، آپ کا غم ناقابل برداشت ہوگا۔ اتنا کہتے کہتے حضرت شیر بانو کی ہچکیاں بن گئی۔ امام مظلوم نے انہیں صبر و رضا کی تلقین کی۔ تھوڑی دیر کے بعد قدر سکون ہوا۔ پھر امام عرش مقام نے اشکبار آنکھوں سے شیخار بچے کا پیار لیا۔ میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھا تو یزید لشکر کے ہزاروں سپاہی ترکش لگائے، کمانے چڑھائے، ہاتھوں میں تلوار اور نیزے لیے نواسے رسول کے خون کے پیاسے کھڑے ہیں۔ ادھر شہزاد بطول تنے تنہا ہیں۔ حضرت علی اکبر کی موت سے کمر جھک چکی ہے۔ دل پر ہزاروں صدمے، سینے پر سینکڑوں کا بار، عزیزوں، محبوبوں، رفیقوں اور اقربا کی لاشیں بے گرو کفن دھوپ میں پڑی ہیں۔ اپنے بعد حرم کی شہزادیوں کی عصمت و آبرو کا خیال، بھوک و پیاس کا سخت غلبہ، غرضے کی نہایت روح فرساں اور شکن مناظر ہیں۔ حضرت امام علی مقام میدان کارزار کی طرف ابھی کچھ ہی دور جانے پائے تھے کہ حضرت سیم نے پکارا، بھیا ذرا جلد واپس آئیے۔ آپ کو خیال ہوا شاید پیاس کتاب نہ لا کر آپ مارشل بسے۔ بے چین ہو کر پلٹے اور پوچھا، پیاری بہن بات کیا ہے؟ حضرت زینب نے اضطراب کی حالت میں کہا، بھیا شیر خوار علی اصغر کی آنکھیں پتھرا رہی ہیں، بھوک و پیاس کے غلبے سے زبان سوکھ گئی ہے، شاید بچہ دم توڑ رہا ہے۔ آپ کے رفیق حیات حضرت علی اصغر کی ماں حضرت رباب نے کہا، میرے سرتاج، میرا دودھ تو خشک ہو گیا ہے، پانی کی ایک بوند میسر نہیں، ذرا اپنے نور نظر کو دیکھیے کہ پیاس اس کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ دیکھ دیکھ کر میرا دل پاش پاش ہو رہا ہے۔ اب بھی پانی کے چند گھونٹ مل جائیں تو اس کی زندگی احتیاط بن سکتی ہے۔ لے جائیے سنگ دل ظالموں کے سامنے، شاید اس کی حالت پر کسی کو رحم آ جائے۔ امام علی مقام نے کہا، اچھا لاؤ ان سخت دل کوفیوں کو اس معصوم کی حالت بتاؤں، شاید دیکھ کر انہیں کچھ ترس آ ہی جائے۔ ایسے تو مجھے امید تو نہیں کہ وہ پانی دیں گے، مگر حجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت رباب نے حضرت علی اصغر کو آپ کی گود میں دیا۔ حضرت امام پاک بچے کو لے کر باہر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ معصوم مظلوم علی اصغر کو کندھے سے لگا کر لشکر آدھا کی طرف چلے۔ اللہ اللہ، 6 ماہ کا شیرخوار بچہ میدان کردار میں دشمنوں کے سامنے لایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ تاریخ کی چھاتی پر حضرت علی اصغر اپنے خون سے اپنی معصومیت و مظلومیت اور ان سیاہ کاروں کے ظلم و ستم کی داستان نشر کر دیں۔ ہرگز نہ نیردا کی دلت زندہ شد بیش، سبتس بر جرید عالم دوام ماں۔ حضرت امام علی مقام بچے کو سینے سے لگا کر لشکر یزید کے سامنے پہنچے، فرمایا، اے بانی ستم ابن سعد، تو خوب جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور تو باطل کی پیروی کر رہا ہے۔ اے قوم جفاکار، تم نے میرے سامنے میرے جگر کے ٹکڑوں کو شہید کیا، میں نے صبر و ضبط سے کام لیا۔ ناحق شناس لوگوں، یقیناً یزید کے بیعت سے مجھے انکار ہے۔ اگر تمہاری نظر مجرم ہوں تو میں ہوں۔ کیا تمہیں اس کا بھی پاس نہیں کہ میں تمہاری نبی کا نواسا ہوں اور یہ 6 ماہ کا بچہ میرا بیٹا ہے؟ یہ بچہ قصوروار نہیں، کم سے کم انسانیت کے ناطے اس شوخار بچے کو تو پانی پلا دو۔ پانی کے 2 گھونٹ سے اس کا گلا تر ہو جائے گا، اس بہتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ یہ کون بے زبان ہے؟ تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے، 92 بے کس کا لال ہے۔ لو مان لو،
تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بتا کہ شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت میں آپ کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آپ کی۔ افسوس افسوس ستم بالائے ستم، حضرت امام علی مقام کے دردانگیز تقریر سن کر بھی ان ظالموں پر کچھ اثر نہ ہوا، بجائے پانے کے ایک بدبخت شقی عدلی خرملہ بن اسدی نے کمان پر تیر چڑھا کر جو نشانہ لگایا تو شیرخوار حضرت علی اصغر کا حلقوم چھیدتا ہوا امام کے بازو میں جا کر پیوست ہو گیا۔ معصوم کے مظلومیت پر دریائے فرات بے شرم سے پانی پانی ہو گیا، زبان حال سے کہہ رہا تھا اے شمر تجھے خدشہ معشر بھی نہیں ہے، کیا پاس غم آل پیمبر بھی نہیں ہے، کیوں پھیر دیا تیرا رخ تیر کا رخ جانب اصغر، اصغر ابھی تیروں کے برابر بھی تو نہیں ہے۔ حضرت امام پاک نے بچے کے حلقوم سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ امام نے بچے کا گرم خون اپنے چلو میں لے کر آسمان کی طرف اچھال عرض کیا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پر تجھ کو گواہ بناتا ہوں۔ بچہ باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر خاموش ہو گیا۔ بے کس و مظلوم باپ نے اپنے شہید بچے کو چوما، ہاتھ میں لگے ہوئے خون کو اپنی داڑھی میں ملتے ہوئے فرمایا میرے نونہال تم چلو، میں بھی اسی شکل سے تمہارا خون چہرے پہ ملے تمہارے پیچھے نانا جان کے پاس آتا ہوں اور ان کو دکھاتا ہوں کہ ان ظالم و جفاکار امتیوں نے تمہارا اور میرا کیا حال کیا ہے۔ خیمے میں بلکتی ہوئی بیووں کا یہ خیال تھا بے رحم سنگ دل بچے پر ضرور ترس کھا جائیں گے، چند گھونٹ پانی ضرور پلا دیں گے۔ اس در پہ دور سے بری کے مسافر کو گود میں لیے ہوئے جب حضرت امام علی مقام خیمے پہنچے، طفل شیرخوار حضرت علی اصغر معصوم کے مادر گرامی حضرت رباع بنت بلقیس نے دوڑ کر پوچھا کیا ننھے کو پانی مل گیا؟ امام پاک نے بچے کی ٹھنڈی لاش ماں کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا لو تمہارا بچہ اب کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ گئی۔ بچے کی لاش دیکھ کر حرم اہل بیت کے جگر پھٹ گئے۔ حضرت امام نے ننھے شہید علی کو علی اکبر کے پاس لٹھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطب الاقطاب شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا جس روز امیر المومنین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، اسی رات ایک بزرگ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا۔ انبیاء علیہ السلام کی عورتوں کے ساتھ آئیں، دامن مبارک کمر سے باندھے ہوئے دشت کربلا جہاں کے مومن حضرت حسین کی شہادت پائی تھی جھاڑو دے رہی تھیں، اپنی آستین مبارک سے پاک و صاف کر رہی تھیں۔ پوچھا گئے خاتون جنت اے شفیع روز محشر یہ کون سا مقام ہے جس کو آپ نے اپنی آستین مبارک سے صاف کیا؟ فرمائے وہ مقام ہے جہاں ہمارا حسین سر دے گا، ہمارا مسافر حسین سر دے گا اور شہادت پائے گا، جیسا کہ راحت القلوب صفحہ 59 پر ہے۔ بھائیوں بھتیجوں بھانجوں اور رفقوں انسان کی بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی ہے، سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید گاہ ہیں۔ اب راکب دوش پیمبر، دل بند علی حیدر، جگر گوشہ بطول، حسن مصطفیٰ کی جان کی تسکین، عاشقوں کے دل کے چین، خاندان رسالت کے تارے، مومنوں کے سہارے، تسلیم و رضا کے پیکر حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے، اب پتھروں کے جگر بھی پانی کر دینے والے لمحات آنے والے ہیں جس کے تصور سے عالم اسلام لرزہ بردام ہو جائے گا۔ وہ شہزادہ کائنات جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر چڑھایا، کندھے پر بٹھایا، زبان مبارک چسائی، سیدہ فاطمہ کی گود میں جس کا رونا رسول کونین کو گوارا نہیں، وہ نواسا جو سجدے کی حالت میں رسول خدا کے پشت انور پر آ جائے تو نبی پر نبی برحق سجدے کو طول کر دیں، جس کے عقیدت و محبت ہر مسلمان پر فرض، جس کے تعظیم و توقیر ہر مومن پر لازم و ضروری ہے۔ تاجدار کربلا اپنا تمام کنب و قبیلہ
خوش و اقارب محب و مددگار رائے حق میں قربان کرنے کے بعد خود بھی اپنی جان کے نظر معبود حقیقی کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں پیش کرنے کا عزم فرماتے ہوئے خیمے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں حضرت عابد بیمار جنہیں بخار کی سختی نے نڈھال کر دیا ہے، جنہیں سفر کی صعوبت، بھوک و پیاس کی شدت، آنکھوں کے سامنے ہونے والا حادثہ عظیم نے نہایت کمزور و ناتواں بنا دیا ہے۔ کھڑے ہوتے تو بدن کانپنے لگتا، باوجود اس کے ہتھے زین العابدین نیزہ سنبھالے ہوئے عازم میدان جنگ ہیں۔ نہایت دردناک لہجے میں زبان حق ترجمان سے آہستہ آہستہ فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں تنہا نہ چھوڑ جنہوں نے منکر ہو کر فتح پائی۔ وہ اپنے درمیان میں ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں اور اپنے افعال سے یزید کو راضی کرتے ہیں۔ میرا کوئی بھائی زندہ نہ رہا، سب شہید ہو گئے، اب ایک ہی اکیلا رہ گیا ہوں جس میں کچھ خون نہیں ہے۔ تاجدار کربلا حضرت امام حسین نے اپنے بخت جگر امام ذوی العابدین کو سونے سے لگایا، دستار مبارک اتار کر بیٹھنے کے سر پر باندھی، پیار کیا، فرمایا بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی اپنی ان بے کس غمزدہ ماں بہنوں کی تمہیں اپنی ان بے کس غمزدہ ماں بہنوں کی محافظت کرنی ہے، ان ستم رسیدہ حرم اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے پیارے فرزند، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سے میری نسل و حسینی سعادت کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ حضرت امام علی مقام نے سامان کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی، اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماما شریف سر پہ باندھا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی سپر پشت پر رکھی، امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا کمر پہ باندھا، اپنے والد گرامی حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار حمایت کی، شہیدوں کے آقا، جنتی نوجوانوں کے سردار، سب کچھ رائے خدا میں لٹا کر اب اپنے سر کا آخری نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ بیبیوں کے خیمے میں تشریف لائے، نبی زادیوں نے جو سمندر کو دیکھا تو ان پر بے کسی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی، چہرے سفید پڑ گئے۔ حضرت و یاد میں خاموش کھڑی ہوئی سیدانیوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ امام پاک نے فرمایا تم سب پر میرا سلام ہو۔ درد و کب میں ڈوبی ہوئی اس بہنوں نے پکارا بھیا، حضرت شہر بانو اور حضرت باپ کی آواز آئے میرے سرتاج۔ معصوم سکینہ نے کہا بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ حضرت زینب نے کہا بھیا ہمیں اس وادی بے امان میں چھوڑے جا رہے ہو، جن درندوں نے علی اصغر پر ترس نہ کھایا وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ امام نے فرمایا اللہ تمہارا حافظ و نگہبان ہے، ہر ظلم و جفا کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، صبر و رضا کا دامن نہ چھوڑنا۔ پھر امام وصیت فرماتے ہیں اپنے اہل بیت کو کہ صابر و شاکر رہنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا لخت جگر زین العابدین مجھے یقین ہے کہ تم مدینہ منورہ پہنچو گے، اہل مدینہ سے میرا سلام کہنا، نانا جان کے روض عطر پر حاضر ہو کر عرض کرنا حسین شہید جفا نے سلام کہا ہے، سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا اور کہنا کہ آپ کے نمازے کو کوفیوں نے بھوکا پیاسا رکھ کر دشت کربلا میں سخت اذیتیں دی ہیں، تمام رفیقوں عزیزوں فرزندوں کو میدان کربلا میں شہید کر ڈالا، جانے پدر نانا جان کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر یہ بھی کہنا حسین نے دنیا کی دولت و حشمت، عزت و ثروت، منصب و حکومت کو ٹھوکر مار کر خاندان رسالت کی آبرو بچائی اور حق پر اپنے آپ کو فدا کر کے آپ کی شریعت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ نور نظر نانا جان کے مزار پاک پر پہنچ کر بنت رسول اللہ سیدہ فاطمہ زہرا کے مزار پر بھی جانا، سلام عرض کر کے کہنا آپ نے اپنے جس بیٹے کو بڑے لاڈ و پیار سے پالا تھا وہ میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر ڈالا گیا، نانا جان کی شریعت کی حرمت قائم رکھنے کے لیے سر کٹا دیا مگر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا خواتین اہل بیت اب میرا ساتھ ہی کیا رہ گیا ہے، گھڑی بھر کا مہمان ہوں، ایک مسافر کے لیے اس قدر غم نہ کرو، میری قسمت میں شہادت اور تمہاری قسمت غم لکھا تھا، میں نے بھی صبر کیا تم بھی صبر کرو، اگرچہ میں نہیں جانتا کہ میرے بعد تمہارا کیا اثر ہوگا اور دشمن تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن تم بے صبری کا اظہار نہ کرنا، دنیا کی ہر چیز پانی ہے، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں بھی تمہیں وصیت کرتا ہوں میری شہادت کے بعد
بلند آواز سے نہ رونا، سر نہ کھولنا، فریاد و بکا نہ کرنا، سکینہ بھی اور ماتم، سینہ کو بھی اور ماتم نہ کرنا، بلکہ ضبط و صبر سے کام لینا۔ تم خاندان رسالت کی بیٹیاں ہو، شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی بھی کام نہ کرنا، یہ میری آخری ملاقات ہے، اچھی طرح یاد رکھو، ہر ظلم و ستم برداشت کر لینا مگر حق سے نہ پھرنا۔ حضرت امام علی مقام جب وصیت کر کے خاموش ہوئے تو آپ کی بہت پیاری بیٹی حضرت سکینہ دوڑ کر آپ سے لپٹ گئیں، چلاتے ہوئے کہا، بابا تم جنگ میں جا رہے ہو تو میں بابا کہہ کر کسی کو پکاروں گی؟ کون میرے سر پر محبت کا ہاتھ رکھے گا؟ میرے بابا مجھے چھوڑ کر کے نہ جاؤ۔ حرم میں اہل بیت کے دل بے قابو ہو گئے، ہچکیاں بن گئیں۔ امام پاک نے اشکبار آنکھوں سے سکینہ کو گود میں لے لیا، پیار کیا، اپنی بہن حضرت زینب کی گود میں دیتے ہوئے فرمایا، میری پیاری بہن زینب، یہ میری بہت پیاری بچی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا، اس کو رونے نہ دینا، اس کو میری لاش کے قریب آنے نہ دینا، کبھی اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب نے کہا، میرے پیارے بھائی، آج صرف سکینہ یتیم نہیں ہو رہی ہے بلکہ آج ہم سب بے سہارا اور یتیم ہو رہے ہیں، کاش ہمیں موت آ گئی ہوتی، میری آنکھیں روح فرسا منظر کبھی نہ دیکھتی۔ بھیا اب آپ کے بعد ہماری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ رائے ہم بھی اپنی جان دے کر تمہارے ساتھ ہی شہید ہو جائیں۔ امام پاک نے فرمایا، بہن تم صابروں کی اولاد ہو، بے صبری مت کرو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کو دوام ہے۔ دیکھو تو صحیح، ہمارے جد امجد اللہ کے رسول تشریف لے گئے، پھر اماں جان ہم سے رخصت ہو گئیں، بابا جان بھی روپوش ہو گئے، بھائی حسن مصطفیٰ بھی ہم سے جدا ہو گئے، ہم سب نے دیکھے اور صبر کیے، میرے لیے بھی صبر سے کام لو، اور آنے والے مصائب و آلام پر بھی تمہیں صبر کر کے دنیا میں ایک عظیم مثال قائم کرنا ہے۔ پھر آق نے بی بی کا نام لے کر سلام کیا، تسلیم و رضا کی وصیت کی۔ سب کے زخمی دل آپ کے جدائی کے تصور سے کانپ رہے تھے، حسرت بھری نگاہیں نواز رسول کے چہرے کا آخری دیدار کر رہی تھیں۔ چند لمحات کے بعد یہ حرم کا نور ہمیشہ کے لیے روپوش ہونے والا ہے۔ بالآخر سفین اہل بیت کے ناخدا، کعبہ کے نور، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام حسین سر سے کفن باندھ کر خیمہ سے باہر نکلے اور میدان قاضا کی طرف رخ فرما لیا۔ مظلوم کربلا نے جب دائیں بائیں نگاہ کی تو تمام میدان جانثاروں سے خالی پایا جو ہر وقت حاضر خدمت رہتے تھے۔ ہائے افسوس، امام علی مقام نے اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہونا چاہا تو اس وقت کوئی رکاب تھامنے والا بھی نہ تھا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بھائی کو کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں تو پکاری، راکب دوش پیغمبر، میرے بھیا رکاب دادے کی خدمت کو کوئی نہیں تو غم نہ کرو، رسول کی نوازی تمہاری بہن زینب اس خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اللہ، بے کس بہن سیدہ زینب نے بھائی کو سوار کرایا اور آفتاب کربلا باطل کے نیکیوں میں حق و صداقت کا نور پھیلانے کے لیے، ہر آفتاب کربلا باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا نور پھیلانے کے لیے میدان کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو نمی نشست میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔